صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشق صوفی باصفا پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد دین قلندری مجددی نور اللہ مرقدہ کی اور سے مبارک مر حاضر ہوئے ہیں اور ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کے دلوں میں حضور کی محبت تو موجود ہے مزید اسے جگمگایا جائے یہی مقصد ہے اور میں التماس کروں گا سٹیج سے لے کر وہاں آخری مجمع تک کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے اور سارے بیٹھ جائیں کلن سب تشریف رکھیں پھر سب تشریف رکھو میرے واسطے بڑی آسانی ہوئے گی میں بڑا کھول کے گلاں کرنی ہوندیاں دو چار پہلی گل ہے کہ اسی بزرگاں دیاں گلاں اس واسطے کردے ہیں کہ انہاں حضور دے دین دی خدمت کی تھی اور حضور دے دین نو ساڑھے تک پہنچایا اس دے واسطے سب نالوں پہلا کام ضروری کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اس طرح نہیں کہ تسی رسمن آؤ رسمن نہیں منیا جاندہ تھے اگر تسی رسمن آئے ہو تو قبول نہیں اگر حضور دی ذکر دی محفل چاہے ہو تو پھر وہ ماحول بنا کے بیٹھو اے نہیں کہ کوئی موبائلہ نہ کھیڑ رہے ہو یار سارے دی جیبن موبائل ہیں موبائل جیبن پاؤ بالکل موبائل جیبن پاؤ جنہ دا کام ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اے جڑیاں گلاں ہو رہی ہیں نا انہاں نو دل تے دماغ میں جگہ دیو موبائل چو ڈیلیٹ ہو جاندیاں نہیں تو نہیں ڈیلیٹ ہوندیاں بالکل جڑیاں گلاں تو انہوں دس رہے ہیں انہاں نو دلاں میں جگہ دیو جدو دلاں میں جگہ دیو گے تو پھر جناب گولیاں چل بھی رہی ہونیاں نا عشق سینہ ان چوڑا کر کے سامنے کھڑا ہو جاندہ جنہ خالی دلہ جگہ نہیں دیتی تے جناب دماغ کوئی اور سودے رکھے ہوئے ہیں تو کہنے ہیں جناب چھڑو مولوی صاحب تسی خالی کلمہ پڑھے ہویا تسی سارا کچھ کیتا ہویا تسی جناب حضور دی ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھے ہو سارا کچھ تے جنہ دل نال منیا ہوندہ نا استاد صاحب فرماندے سن رسمن نہیں تھے منیا جاندہ جنہ رسمن منیا او مقام شوق تو واپس آ گئے سن 3 میلے احد مدینہ منورہ تو 3 میل تے منافق جڑے سن جنہ پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں سجدے بھی دیتے لاکھ بھی دورے کیتے عمرے بھی کیتے جناب سارے معاملات کیتے زکاتاں بھی دیتیاں لیکن جدو اوکھا ویڑا آیا تو پھر کہنے لگ پہ نعوذ باللہ حضور تو اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں
وہی بولیاں اج بھی یہی کیا جانا نا جی اپنے بندے مروان واسطے لے کے جا رہے ہیں تے جڑے غلام سن میرے آقا و مولا نے پوچھا صحابہ سامنے تشریف فرما میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے میرے آقا نے پھر پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تیسری باری پوچھا تے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر ساڑھے کو پوچھ دیو جانا چاہیے کہ نہیں یا رسول اللہ مال نہ بھی لڑیں گے جان نہ بھی لڑیں گے اگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے حکم دیو گھوڑے سمندر چ پا دیں گے جڑے رسمن گیسن او تا 1.5 میل تو واپس آ رہے ہیں تے جڑے دل و جان نہ من کے گیسن انہاں خالی کیا نہیں انہاں پھر گھوڑے سمندر چ پائے بھی صحیح اسی طرح جڑے رسمن کہندے نا ہم بھی غلام رسول ہم جناب عاشق رسول ہیں غلامی رسول میں موت رسمن ایتھے قبول کیتی نہیں جاندی ایتھے رسمن ہی قبول کیتیاں جاندیاں اس واسطے جدو حضور دی ذکر دی محفل وچ آؤ تا پورا ذہن بنا کے آؤ ساری مصروفیات چھوڑ کے آؤ سارے خیالات دور کر کے آؤ تاں تانوں یہ محفلہ فائدہ دے سکدیاں اگر تسی دیکھو کہ اقبال کہندا کہ حق را بسجود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو اقبال کہندا حق آوے اذان آوے تا مسجد ال سجدہ کرن ٹر پاو تا سامنے صنم آن اے جڑے اسی ہتھاں چائے پھردے ہیں بھی صنم ان جڑے اللہ اور اس کے رسول تو ذکر تو دور کرے وہ صنم ہی ہوندا نا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ اقبال کہندا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ سارے وہم و گمان دے بتن اس واسطے جدو حضور دی محفل میں چاہو تا سارا ذہن ہر چیز اپنے کتنے نات خان صاحب چلے گئے تشریف لے گئے وہ پڑھ رہے سن نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے یہ تاں پھر جاندے اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا نا آخری وقت آپ دی صاحبزادی بڑی ملن آئیاں تے پھر اس تو بعد وہ چلیاں گئیاں تے اس تو بعد آپ دے خلیفہ ملن آئے تو انہوں نے پوچھا حضور کیسی طبیعت ہے فرمایا تقریباً پیران دی تلف و جان نکل چکی اے بھی بڑا سبق ہے طرفوں کردہ اس واسطے کہ ساری دنیا نس پھر لے جدو نسر دا ویڑا آئے گا رب پہلے پیر کھولے گا یہ بھی سبق ہے ساڑھے واسطے لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیران دی طرف جان روح نکل چکی لیکن اس دل وچ اس دماغ وچ حضور دی عزت واسطے جتنی گلان ہجے بھی وہ موجزن ہیں اسی طرح اے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے اصل ہے وے جدو بھی حضور دی محفل چاہو حضور دے ذکر میں چاہو اس سے جاؤ جتنے بھی محفل جاؤ پورا ماحول بنا کے آؤ ذہنی طور سے تیار ہو کے آؤ ایک کوئی ادھر کھیڑ رہا کوئی ادھر کھیڑ رہا اقبال کہندا وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ بس ساڑھا رونا ہے وے کہ تسی کینہ دے بچے ہو تسی کون ہو اسی صرف تانوں یہ دسن آیا بزرگاں آتے گل ہے نا بزرگاں تا جناب اللہ اللہ کر دیاں داڑیاں چھٹیاں کر دیتیاں ساڑھی اصل گل تا نوجوانہ نال ہے نا اقبال کہندا اللہ اکبر اقبال کہندا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے اسی تو انو تقدیر امم دسن آیا او تو انو دسن آنے نا آؤ پی ایس ایل کرائیے بہرحال مزیدار پتہ کی گل ہے ان دے پی ایس ایل بھامے او کران تے بیچ لبیک دے نعرے لگ رہے ہیں ساڑھے نوجوان اسے دسن واسطے گئے سن کہ تسی جڑے مرضی فراڈ لا لو ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت تسی کسے طریقے نال نہیں کٹ سکتے اے ہن جو کچھ ہوئے گا اتھے لبیک دا نعرہ ہوئے گا جینا ہوئے گا لبیک دے نعرے نال مرنا ہوئے گا لبیک دے نعرے نال لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تسی جڑیاں کھیڑا مرضی کھیڑ لو تے جڑیاں چالاں مرضی چال لو بابا جی امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین جو عشق رسول دی شمع سانو دے گئے نا
او جو عشق دا ذائقہ ذوق والا چکھا گئے تسی جو آکھو جو کرو اس تے ہر ستم تو بعد ہر لطف و کرم تو بعد ہر کھیل دے میدان تو بعد ہر جگہ تو بعد ایک کوئی آواز آئے گی کہ لبیک ایک منٹ بھائی میں نے دسو بھئی تو انہوں کوئی مسئلہ تسی باقی نہیں نعرہ لاندے ساڑھا کوئی مقصد نہیں اساں عشق دیا منگا بھی تاں پوائیاں کہ حضور دا نام بلند ہوئے اور کوئی مقصد نہیں تسی سمجھو شاید اسی سیٹا واسطے آئے کھڑے ہیں تو اڑ کو ووٹ منگنا ہے اپنے رکھنا سنبھال کے تسی حضور دا نعرہ لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پیر صاحب نے کسی نے کیا ہونا جی اور سیاسی آدمی نے بلا رہے اور ساریاں گلاں بعد چون حضور دا ذکر پہلے حضور دا نام نامی پہلے حضور دا نام نامی ہر کام تو پہلے تو آڑے کو کوئی شے نہیں منگ دے تسی اپنے آخری بکسے سنبھال کے رکھنا ووٹ نہ دینا انہوں نے دینا جڑے تو آنو 200 دے پٹرول دین گے تسی اپنے کول رکھنا سنبھال کے اسی تو آڑے کو نہیں منگنا ہے اسی تو آنو دسنا آیا کہ حضور دا ذکر بلند کرنا حضور دا نام لینا کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آ جائے ہوتے تھلے جو مرضی ہو جائے اسا حضور دا ذکر بلند کرنا کیونکہ ورفانا لکا ذکرک دا ذمہ اس نے لیا ورفانا لکا ذکرک دا ذمہ اس نے لیا اسی اس لینے شامل ہونا چاہتے ہیں کہ رب اپنے حبیب دا ذکر قیامت تک بلند ہو رہے گا اب ہوندہ رہے گا کوئی نہیں مٹا سکتا اس سے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان اتنے بڑے بڑے آئے سن ابو جال بھی آیا سی او بچیاں کو رگڑیا گیا اتنے جناب بڑے بڑے آئے یزید آئے حامان آئے بڑے بڑے جناب او مشرف جڑا کہندا سی میں ایسے کر دوں گا او آج ملک کو نسی پھردا استاد صاحب فرماندے سن اسی حضور دے ملنگ اج بھی آئے تھے اپنے ملک دے اندر گلاں کر رہے ہیں سانو کوئی مسئلہ نہیں باہر ہوئے یا اندر ہوئے تختہ دار ہوئے یا تختہ ہوئے تخت ہوئے کوئی مسئلہ آسان حضور دا ذکر بلند کرنا بس اسے یہی مقصد ہے ہر لمحہ یہی مقصد ہے کہ انہاں دا نام بلند کرنا اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال پوری دنیا تے سپرے کرنا بس ہاں ساڑا کوئی مقصد نہیں تیرے دشمنہ نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے بس یہی مقصد ہے اور کوئی نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی نا کیا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا تے حضرت حسان نے ترجمہ کی تسیز المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا جتھے ضمیر ہر چیز ایک چاہ دی پیالی یا تعلق تے بکدا ہوئے نا امیر المجاہدین نے وہ شیر اور جوان تیار کیتے ہیں کہ ساری دنیا دی نعمتاں نو دولتاں نو ٹھوکر لا کے کیا کہ بھائی سانو کچھ نہیں چاہیدا سانو صرف یہی چاہیدا کہ اساں لبیک دا نعرہ لانا ٹھیک ہے اے سارے ظالمہ دی اکھاں وچ اکھاں پا کے کیا جانا دے کے کیا گولیاں کھا کے کیا جیلاں برداشت کر کے کیا اے صرف اس مقصد واسطے نہیں کیا کہ اسی تہاڈے کو ووٹ چاہیے دین اور اپنے کول رکھنا سنبھال کے ووٹ تہاڈے نہیں چاہیے ووٹ تسی رکھنا جنوں مرضی تہاڈا دل کرنا دینا اساں حضور دا ذکر بلند کرن آیا تے جڑا اس ذکر نہ لگیا قیامت تک پھر وہ بلند ہو گیا انہوں تہاڈے ووٹاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں حضور دا دین آ کے رہنا اینو ڈکن والے بڑے بڑے آئے اور مزید بھی آن گے لیکن حضور دے دین نے آ کے رہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا میں بھی اندر سلاخہ نہ کان لا کے سنتا رہا کوئی مخلوق گل کر دی کہ بھائی یہ نہیں ڈکے جان گے اے نعرہ نہیں ڈکیا جا سکتا اے مشن نہیں ڈکیا جا سکتا اس نے کہا زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں جڑے حضور دے نا تے مرن واسطے تیار ہو گئے نا یا تا انہاں سارے نو تسی مارو گے تو پھر یہ رستہ ڈکیا جا سکتا ہن حضور دا دین آ کے رہے گا انشاءاللہ آ کے رہے گا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول
لبیک